ایم بھی لے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا چور کیا ہو سکتا ہے. اس پر فارن فنڈنگ کیس کس طرح ثابت ہوئی کہ اربوں روپے کی چوری کر کے اور یہاں لے کے پاکستان میں عدم استحکام پلانے کے لیے پاکستان کی تباہی کے لیے لے آئے. اس جھوٹے شخص کی میں کیا کیا بات یاد رکھو. اس کی وہی چینی چوری کی بات کرو, اس کی آٹا چوری کی بات کرو, اس کی پین کی اور فرگوگی کی, اسی طرح ڈاکے ڈالنے کی بات کرو, اس کی اس ٹیم کی جس نے اس ملک میں رشوت کو لیگلائز کر دیا. اس کے پی میں چپڑاسی بھرتی کرنے کے لیے جائے, ریٹ مقرر ہے, کچھ ہی نہیں ہے کہ کتنا اتنا ریٹ ہے, اتنا دے سکتے ہو تو دے دے, ہر ایک نوکری کے سامنے لکھا ہے. اس نے تو اس ملک کی معاشرت تباہ کی, اس ملک کو پاکستان کے اندر کیا کیا, بیرونی دنیا میں بھی بدنام کیا. چور چور کہتے ہیں. اس نے تو سعودی جا کر, حرم شریف جا کر وہی بھی پاکستان کو بدنام کر دیا. ایجنڈا اس کا 1 پوائنٹ ہے. میں اس پی ٹی آئی والے سے کہتا ہوں جو ہمارے بھائی ہے سارے, وہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے. کیا اس طرح جھوٹے شخص کے پیچھے جانا آپ کو زہد دیتا ہے؟ میں ان پختونوں کو کہتا ہوں کہ بھی کہ آپ غیور لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, سب کچھ آپ نے دیکھے, سارے مشکلات دیکھے, اس ملکنڈ کی ڈویژن کے عوام کی خون بہ گئی, اس پاکستان کی جھنڈے لہرانے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس طرح جھوٹا شخص کیا کیا جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. اور وہی میں کے پی کے لوگوں سے بہتر گولی چلانا کون جانتا ہے. عجیب گولی لگی اس پر, ایک بندے پر لگی اسٹیج سیکرٹری پر, اس کے چہرے سے گری, اس کے پاؤں پر لگی اور اس کے دو ٹانگیں بھی زخمی ہوئے. کس طرح گولی تھی. اور پھر اسپتال میں جانے کی بھی نہیں, دوسروں پر الزامات لگاتے رہے, اپنے ہی اسپتال میں چلے گئے. اس اسپتال میں جس کی اس نے کتنی خیراتیں کر لائے اور پھر اس کو اس طرح ضائع کر دیا. اس جھوٹے شخص کی میں کیا بات کروں. اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے پاکستان کی اداروں کی تباہی کے پیچھے لگا. ایک دن پالش کرتے تھے, جوتے پالش کرتے تھے, کیا کیا القابات دیتے تھے, اور دوسری دن جو اس کی کام نہیں کرتے تھے ناجائز, پھر اس کی تباہی کے پیچھے کس طرح لگ گیا, اور کیا کیا جانوروں تک القابات سے نوازنے لگا. کیا کیا اس نے نہیں کی کہ یہاں سے لے کر وہی کینیا تک جا کے کہتا ہے بندہ وہی مرڈر ہوا ہے, ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ایک دم بغیر تحقیق کے اپنے اداروں پر الزام لگانا کہ پوری دنیا میں بدنام ہو جائے. میں اسے سوال کرتا ہوں, خدمت کس کی کر رہے, ایجنٹ کس کی ہوئے, جھوٹے شخص. اور آپ کے پی کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم پختونوں کی غیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ جھوٹے شخص کا ساتھ دے دے, ایک منافق شخص کا ساتھ دے دے. اس نے کہا پورے ملک میں تحریک چلائی, آؤ نکلو اسلام آباد چلتے. کیوں چلتے؟ وہی سے شہباز شریف سے استعفیٰ لے کر اسمبلیوں کو, تحلیل حکومت کو ختم کر کے آئیں گے, اور پھر اس نالائق آ کر جس طرح پہلے شہد اور دودھ کی نہریں ہم 9 سال سے کے پی میں دیکھ رہے, 4 سال سے مرکز میں, وہ ہماری باری آ کر شیخ چلی نے کہا یا پھر وہ بہا کر آئیں گے. جب سارے لوگ گئے کہ واقعی اور ہمارے کے پی کے ہم تو جذباتی لوگ ہیں, نکل گئے کہ چلو جاتے, اچھی بات. جب گئے اسے اعلان سنا سٹیج پر, کہتے نہیں یار وہ بات تو ابھی ختم ہو گئی, ابھی میں حکومتوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتا ہوں کے پی کے میں اور پنجاب میں. آج میں پھر سوال کرتا ہوں اس کے پی کے سرزمین سے, اس وزیر اعلیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مشکل آ گیا آپ پر, آپ نے اعلان سنا ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں لیڈر کے لیے, عمران کے لیے جان تیار ہے. ابھی آپ کے ساتھ ایک دستخط کرنے کے لیے, آپ کی بھی دستخط کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر آپ کو قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے تو ہم دیں گے آپ کو, ابھی اپنے لیڈر کے ساتھ لائے لو, وہ ایک دستخط کر کے دکھا دے تو پتہ چل جائے گا کہ کون دودھ اور پانی. ہم تو انتظار میں کہ نالائق نکل جائے, یہ چور نکل جائے
जिस तरह 9 साल इस सूबे को बर्बाद किया, हम दोबारा इंतखाबात करेंगे, इसके पीके में 5 से उठ जाएगी, वो दिन किधर होगा? मगर वो वही जो डेली डेली छोड़ते, वो तो सारे चलते इस पर है। एक तरफ कहते करते कि हमारे साथ, हमें मरकज कुछ नहीं दे रहा है। असेंबली में कानून पास करते हैं सरहदी जालिटी का फायदा लेते हुए, उस हेलीकॉप्टर जिसको रक्षे की तरह इस्तेमाल किया कि इसकी न कोई ऑडिट होगी न कोई इंक्वायरी होगी, अगर जरूरत पड़ जाए तो हम मजीद जहाज भी और हेलीकॉप्टर भी ले सकेंगे। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ लोगों को तनख्वाहें नहीं दे रहे हो, सड़कों पर एहतजाज कर रहे, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? 10,000 मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती करके 50-50 हजार तनख्वाहें दे रहे हो, इस गरीब कौम की काल से निकाल रहे हो। एक तरफ आप बात करते, मैं कहता हूं कि किसकी इंतजार है? क्या ये लोग इस तरह चोर चाहते? मैं 62-63 कई वकील साहिबान खड़े, मैं उनसे सब करता हूं कि और किस पर लागू होगा? मेरे लीडर को कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आपने जिक्र नहीं किया गोशवारों में।